نیٹو افواج کے لیے افغانستان میں تیل لے کر جانے والے سینکڑوں ٹینکر کامیاب مذاکرات کے منتظر ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے باوجود ان کے ڈرائیور سفر پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ نیٹو سپلائی معطل ہونے سے چند ماہ پہلے حاجی محمد باقی کے بھتیجے کو رسد افغانستان لے جاتے ہوئے کوئٹہ کے قریب ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود محمد باقی چاہتے ہیں کہ نیٹو سپلائی بحال کر دی جائے۔ اپنے غربت کی یعنی آخری خلاصہ ہم لوگوں کا غربت کا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، ہم لوگ بہت ٹکر در بدر ہے، یا نیٹو چلا رہا ہے یا نیٹو کی گاڑی میں مر جاؤں گا، تو اپنے غربت کی وجہ سے۔ لیکن پاکستان میں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انہیں نیٹو کا سامان نہیں لے جانا چاہیے۔ گزشتہ سال ماہ نومبر میں سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد پاکستان حکومت نے نیٹو کی فراہمی معطل کر دی تھی۔ مذہبی جماعتوں نے فراہمی معطل رکھنے کے لیے دفاع پاکستان کونسل کے نام سے ایک اتحاد بنایا، جس نے ملک بھر میں جلسہ عام کر رسد مخالف رائے عامہ قائم کیا۔ دفاع پاکستان کونسل کا خیال ہے کہ اگر نیٹو سپلائی بحال کی گئی تو اس کے خلاف بھرپور رد عمل سامنے آئے گا۔ ہم اپنا جو حق استعمال کر سکتے ہیں، ہم جلسے کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں، ان کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ اگر اب بھی نیٹو سپلائی جاری رہے گی تو ہم اسی طرح کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم البتہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جن سڑکوں سے نیٹو سپلائی گزرے ہم وہاں پر پرامن طریقے سے بیٹھ جائیں، ہم وہاں پر لیٹ جائیں اور جو ہے ہم ان کو کہیں کہ بھی آپ ہمارے اوپر سے کنٹینر گزار لیں۔ ماضی میں شدت پسندوں نے بھی نیٹو سپلائی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس نقصان اور امریکہ مخالف جذبات کے باوجود اخراجات کی وجہ سے نیٹو کے لیے کوئی اور راستہ استعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں کئی مذہبی اور سیاسی جماعتیں نیٹو افواج کی رسد کی بحالی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں امریکہ مخالف جذبات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس صورتحال میں نیٹو افواج کو رسد کی فراہمی پہلے سے زیادہ مشکل اور زیادہ خطرناک کاروبار ہوگا۔ ریاض سہیل، BBC، کراچی۔